آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت چھوٹا ہے، یعنی بالکل مائکروسکوپک سطح کا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ بالکل۔ اکثر ہم سائنس کو بہت خشک اور پیچیدہ سمجھتے ہیں، لیکن آج جس تحقیق کا ہم تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ کسی سسپینس فلم سے کم نہیں ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیاد طالب علم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی شاندار تحقیق ہے، جس کا عنوان ہے TP53 The Cellular Guardian and the Science of Biological Hacking۔ اور یہ تحقیق واقعی بہت چشم کشا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ انسانی جسم خوردبینی سطح پر خود کو تباہی سے کیسے بچاتا ہے۔ کینسر جیسی بیماریاں جن کا نام سن کر ہی خوفطاری ہو جاتا ہے، آخر پیدا ہی کیوں ہوتی ہیں؟ اور سب سے اہم بات، یہ سیلولر ہیکنگ کی وہ کون سی حیران کن حقیقت ہے جو مستقبل کی طب کا نقشہ مکمل طور پر بدل دے گی۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سوچ کے کئی نئے در کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم انسانی جسم کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف چند اعضاء کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کھربوں خلیوں یعنی سیلز پر مشتمل ایک انتہائی پیچیدہ، مصروف اور منظم کائنات ہے۔ ایک چلتی پھرتی کائنات۔ صحیح۔ جی ہاں، اور اس کائنات کے اندر ہر وقت ایک خاموش جنگ جاری رہتی ہے، جس کا واحد مقصد اس پورے نظام کو زندہ اور صحت مند رکھنا ہے۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ محض چند سائنسی اصطلاحات کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی دفاعی نظام، وہ نظام جو ہمیں روزمرہ کی سطح پر بچاتا ہے، آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اور جب اس نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس خاموش جنگ کا جو سب سے بڑا ہیرو ہے، آج کے ذرائع کے مطابق وہ ایک خاص جین ہے جسے TP53 کہا جاتا ہے۔ سائنسی دنیا میں اس جین کو ایک بہت ہی بھاری بھرکم اور شاندار لقب دیا گیا ہے، جینوم کا محافظ، گارڈین آف دا جینوم۔ اس کو اگر ہم تھوڑا آسان کر کے سمجھیں تو فرض کریں کہ ہمارا ہر خلیہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کے اندر جو سب سے سخت، ایماندار اور اصولوں کا پابند کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر ہے، وہ دراصل ایک پروٹین ہے جس کا نام P53 ہے۔ اور یہ انسپیکٹر کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ یہی T53 جین دراصل اس سیکیورٹی انسپیکٹر کو پیدا کرنے کا کارخانہ ہے۔ یہ کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر والی مثال اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ہم اس P53 پروٹین کے کام کو مزید باریکی سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کتنی حساس ہے۔ کتنی حساس ہے؟ مطلب کیا کرتا ہے یہ پروٹین؟ میں بتاتی ہوں۔ انسانی جسم کے خلیے مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں، پرانے خلیے مرتے ہیں، ان کی جگہ نئے خلیے لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی خلیہ تقسیم ہونے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو یہ P53 پروٹین انتہائی کڑی نگرانی کرتا ہے، جیسے کوئی HR مینیجر فائلیں چیک کر رہا ہو۔ بالکل وہی بات۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ چیک کرنا ہوتی ہے کہ خلیے کے اندر موجود DNA بالکل درست حالت میں ہے یا نہیں۔ DNA یعنی وہ بنیادی کتاب جس میں انسانی جسم کو چلانے کی تمام ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ جی بالکل، وہی ہدایات کی کتاب۔ اب اگر اس DNA میں کوئی بھی خرابی، کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی ایسا نقصان ہو جو مستقبل میں مسئلے کا باعث بن سکتا ہے تو یہ نگران افسر یعنی P53 فوراً حرکت میں آتا ہے۔ اچھا، فوراً ایکشن لیتا ہے۔ جی، یہ خلیے کی تقسیم کے عمل کو اسی وقت وہیں پر روک دیتا ہے، ایک طرح کا ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ رکنے کے بعد یہ پروٹین خلیے کو سختی سے ہدایت دیتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس DNA کی مرمت یعنی ریپیئر کا عمل مکمل کیا جائے۔ جب تک مرمت نہیں ہوگی فیکٹری کا کام آگے نہیں بڑھے گا۔ بالکل، کام وہیں رکا رہے گا۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی دلچسپ ہے کہ خلیے کے اندر خودکار مرمت کا نظام موجود ہے، لیکن ذرائع میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو ایک حقیقی آہا مومنٹ ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے مرمت کی بات تو کر لی، لیکن اگر خلیے کے DNA میں خرابی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی مرمت ممکن ہی نہ رہے، تب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تب یہ محافظ ایک انتہائی سخت مگر حیران کن فیصلہ کرتا ہے۔ یہ خلیے کو اپوپٹوسس کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اپوپٹوسس خلیاتی حیاتیات کا ایک انتہائی طاقتور تصور ہے۔ اور اس کا مطلب ہے خلیے کی خودکشی۔
آسان الفاظ میں یہ پروٹین اس خراب خلیے کو ایک طرح کی پروگرامڈ سیل ڈیتھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کیا جائے، یہ خلیے کی سطح پر کتنی عظیم قربانی ہے۔ بالکل، یہ قربانی ہے جو ہمیں بچاتی ہے۔ ایک خلیہ خود کو مکمل طور پر اس لیے تباہ کر لیتا ہے تاکہ اس کی وہ اندرونی خرابی پورے جسم تک نہ پھیلے اور باقی ماندہ کھربوں خلیے اور انسان مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ یہ ایک ایسا خودکار حفاظتی قدم ہے جو روزانہ ہمارے جسم میں لاکھوں بار اٹھایا جاتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یقیناً، اور اگر اس قربانی کو حیاتیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بقا کا ایک انتہائی ضروری میکانزم ہے۔ خلیے کا یہ خودکار خاتمہ دراصل پورے جسم کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک کا نقصان لیکن پورے جسم کا فائدہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی کڑے اور بظاہر بے رحم حفاظتی نظام کی بدولت انسانی جسم میں ایسے خراب یا ممکنہ طور پر خطرناک خلیے روزانہ کی بنیاد پر ختم ہوتے رہتے ہیں، جو اگر یوں ہی چھوڑ دیے جاتے تو وہ بڑھ کر کینسر کا روپ دھار سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ کینسر بننے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیتا ہے؟ جی، تو جو ہم صحت مند محسوس کرتے ہیں وہ دراصل اس P53 پروٹین کی مسلسل نگرانی اور ان خلیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس منظرنامے کو بالکل الٹ کر دیکھیں تو یہ سوال فوراً ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر یہ نگران آفیسر خود ہی سو جائے یا یہ کوالٹی کنٹرول کا سیکیورٹی سسٹم ہی کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس خاموش جنگ میں جسم کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے جب نگران ہی نہیں ہوگا تو فیکٹری کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک انتہائی سنگین اور تشویشناک موڑ لیتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ دنیا بھر میں کینسر کے جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں، جدید طبی تحقیق کے مطابق ان میں سے تقریباً آدھے یعنی 50% کیسز میں دراصل یہی ایک سنگل TP53 جین متاثر ہوتا ہے یا اس میں خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کیا واقعی 50%؟ جی، 50%۔ یعنی دنیا بھر کے تمام کینسر کے کیسز میں سے آدھوں کی جڑ صرف اس ایک جین کی خرابی میں چھپی ہے؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، اور اسی لیے سائنسدان اس جین کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہم ان حقائق کو آپس میں جوڑیں تو کینسر کے پیدا ہونے کی پوری تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ جین خراب ہو جاتا ہے تو خلیوں کی نگرانی کرنے والا وہ سخت گیر سیکیورٹی نظام جس کا ہم نے ذکر کیا وہ انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب نگران پروٹین نہیں ہوگا تو خراب DNA والے خلیے خودکشی یا ایپوپٹوسس کی طرف نہیں جائیں گے۔ بالکل درست پہچانا۔ بغیر کسی نگران کے وہ خراب خلیے جنہیں اصولی طور پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ انتہائی تیزی سے اور بغیر کسی بھی قسم کی روک ٹوک کے تقسیم ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی تقسیم پھر مسئلہ بنتی ہے۔ جی، یہ خلیے ایک طرح سے جسم کے قواعد و ضوابط ماننے سے مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بغاوت ہے، اور خلیوں کی یہی بے قابو، غیر معمولی اور باغیانہ بڑھوتری دراصل مل کر کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی کینسر ہے۔ یہ نظریہ تو کینسر کو سمجھنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ عموماً کینسر کا نام سن کر ایک اندھا خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسے یہ باہر سے آنے والا کوئی پرسرار عفریت یا کوئی ایسا دشمن ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ لیکن اس گہرے مطالعے سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کینسر دراصل کوئی بیرونی حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص سسٹمیٹک فیلئر ہے، ہمارے اپنے ہی جسمانی نظام کی ایک ناکامی کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سمجھ بوجھ اس بیماری سے جڑے خوف کو تھوڑا کم کرتی ہے اور اسے ایک سائنسی اور منطقی نقطہ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب کسی مسئلے کی جڑ سمجھ آ جائے تبھی اس کا حل تلاش کرنا بھی ممکن ہے۔ اور خوش قسمتی سے اسی حل کی تلاش نے آج کے سائنسدانوں کو کچھ ایسے راستوں پر ڈال دیا ہے جو چند دہائیاں قبل تک صرف اور صرف سائنس فکشن کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ جب ہم کینسر کے اس بنیادی خلیاتی میکانزم کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر علاج کی حکمت عملی صرف کینسر کی علامات کو دبانے یا جسم کو کیمو تھراپی سے بھر دینے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ سیدھا جڑ پر وار کرتے ہیں۔ بالکل، سائنسدان اب اس خرابی کو سیدھا اس کے منبع یعنی DNA کی سطح پر جا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرائع میں ایک ایسی اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے جو سننے میں تھوڑی خطرناک یا عجیب سی لگتی ہے: سیلولر ہیکنگ یا بایولوجیکل ہیکنگ۔ اب سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ہیکنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کمپیوٹر ہیکرز کا خیال آتا ہے، جو اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کسی کا پاسورڈ چرا رہے ہیں یا بینک اکاؤنٹ ہیک کر رہے ہیں۔ لیکن بایولوجی کی دنیا میں اس ہیکنگ کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کا مطلب کمپیوٹر کے ڈیٹا کو چرانا ہرگز نہیں ہے۔ حیاتیاتی یا سیلولر ہیکنگ کا مطلب دراصل یہ ہے کہ سائنسدان خلیوں کے اندر موجود اس انتہائی پیچیدہ جینیٹک کوڈ یا اس آپریٹنگ سسٹم کو گہرائی سے سمجھ چکے ہیں، اور اب وہ اس کوڈ کے اندر مداخلت کر کے اس میں تبدیلی یا اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس کوڈ کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد ان بنیادی خامیوں کو دور کرنا ہے جو لا علاج بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ فاروق راشد کی اس تحقیق میں اس حوالے سے علاج کے 2 بہت ہی شاندار طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ جین تھیراپی کہلاتا ہے۔ یہ جین تھیراپی سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک نیا جین ڈال دیں، لیکن میں یہاں تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا؟ مطلب ہمارا انسانی جسم تو کسی بھی بیرونی چیز کو فوراً مسترد کر دیتا ہے، تو یہ ایک نیا جین اندر کیسے داخل کیا جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہیکنگ کا اصل کمال بھی یہی ہے۔ جین تھیراپی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی مریض کے جسم میں کینسر پیدا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا TP53 جین درست طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو سائنسدان لیبارٹری میں تیار کردہ ایک بیرونی، بالکل صحت مند اور درست کام کرنے والا TP53 جین اس مریض کے خلیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کسی مشین کا کوئی پرزہ بدل دیا جائے؟ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی مشین کا ایک خراب پرزہ نکال کر اس کی جگہ ایک نیا اور بالکل ٹھیک کام کرنے والا پرزہ فٹ کر دیا جائے۔ جسم کا دفاعی نظام واقعی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اور سائنسدانوں کو اس جین کو ایک خاص پیکیجنگ میں چھپا کر خلیے کے اندر تک پہنچانا پڑتا ہے، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ یہ حیران انگیز ہے، اور ذرائع میں ایک دوسرے طریقے کا بھی ذکر ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور سمارٹ معلوم ہوتا ہے، جسے دوبارہ فعال کرنا یا ری ایکٹیویشن کہا گیا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ جین تھیراپی سے تھوڑا مختلف ہے۔ کچھ جدید تحقیقات اس بات پر مرکوز ہیں کہ کینسر کے خلیوں میں TP53 کا نظام موجود تو ہوتا ہے، لیکن وہ میوٹیشن یا خرابی کی وجہ سے غلط شکل اختیار کر لیتا ہے یا سو جاتا ہے۔ یعنی وہ موجود تو ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو سائنسدان ایسی خاص دوائیں یا مالیکیولز تیار کر رہے ہیں جو اس خراب پروٹین کے ساتھ جڑ کر اس کی شکل کو واپس ٹھیک کر دیں۔ یعنی جو سیکیورٹی نظام سو چکا ہے اسے کسی طرح ہیک کر کے دوبارہ جگا دیا جائے یا ایکٹیو کر دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بالکل وہی نکلے گا جس کے لیے وہ پروٹین بنا تھا۔ جیسے ہی وہ نظام دوبارہ فعال ہوگا، کینسر کا خلیہ جو اب تک بے قابو ہو کر بڑھ رہا تھا، اسے اچانک احساس ہوگا کہ اس کے DNA میں تو بہت بڑی خرابی ہے۔ اور پھر وہ اپوپٹوسس کی طرف جائے گا۔ بالکل، وہ فوراً اپنا رکا ہوا خودکشی کا عمل دوبارہ شروع کر دے گا، اور یوں کینسر خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ اگر ہم اس کو سوچیں تو یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے۔ یعنی ہم کینسر کے خلیے کے اندر موجود اس کے اپنے ہی تباہ شدہ سیکیورٹی سسٹم کو دوبارہ زندہ کر کے اسی خلیے کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جدید طب کی دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ صدیوں سے طب کا زیادہ تر زور بیماری کی علامات کے علاج پر ہوتا تھا۔ سر درد ہے تو درد کی دوا دے دی، ٹیومر ہے تو اسے کاٹ کر نکال دیا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جی، سیلولر ہیکنگ کے اس تصور کے ذریعے ہم صرف اوپری علامات کا علاج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسانی جسم کی سب سے بنیادی خلیاتی ساخت کے اندر جا کر اس جڑ کا علاج کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں سے بیماری باقاعدہ جنم لیتی ہے۔ یہ مستقبل کی طب کا ایک بہت ہی روشن باب لگتا ہے، لیکن اس سارے کھیل میں ایک بہت ہی زبردست ٹوسٹ بھی موجود ہے۔ ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ خرد بینی سطح کی یہ جو جنگ ہے، جس میں جینز، پروٹینز اور کینسر شامل ہیں، یہ جنگ صرف کینسر اور انسانی جسم کے درمیان ہی نہیں لڑی جا رہی۔ صحیح کہا، اس میں کچھ اور کھلاڑی بھی ہیں۔ جی ہاں، اس جنگ میں کچھ اور بہت ہی پرانے اور ماہر کھلاڑی بھی موجود ہیں، اور وہ ہیں وائرس۔ یہ حیاتیات کی دنیا کا ایک اور انتہائی پیچیدہ اور دلکش پہلو ہے۔
ہم نے تھوڑی دیر پہلے جین تھیریپی میں ہیکنگ اور جین کو جسم کے اندر پہنچانے میں پیش آنے والی مشکل کی بات کی تھی۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ فطرت میں اصل اور سب سے ماہر بایولوجیکل ہیکرز کون ہیں؟ وہ یہی وائرس ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی وائرس انسانوں سے پہلے کے ہیکرز ہیں۔ بالکل، کچھ وائرس اس قدر چالاک اور ارتقائی طور پر جدید ہوتے ہیں کہ جب وہ انسانی خلیے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے حملہ نہیں کرتے، وہ جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی اور منظم حکمت عملی کے تحت سیدھا TP53 جیسے انتہائی اہم حفاظتی جینز کے نظام کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وائرس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیے کی مشینری پر مکمل قبضہ کر کے اپنی ہزاروں کاپیاں بنائے اور اپنی تعداد کو بڑھائے۔ لیکن وائرس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر خلیے کا نگران آفیسر یعنی P53 پروٹین وہاں موجود رہا تو وہ یہ گڑبڑ نہیں کرنے دے گا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ P53 فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دے گا اور خلیے کو خودکشی کا حکم دے گا، جس سے وائرس بھی ساتھ ہی مر جائے گا۔ اس لیے وائرس انتہائی ہوشیاری سے اس سیکیورٹی نظام کو ہیک کر کے یا تو اسے غیر فعال کر دیتا ہے یا پروٹین کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل کسی جاسوسی فلم کے منظر جیسا ہے، جیسے کوئی جدید درانداز یا چور کسی انتہائی محفوظ عمارت میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہاں کے سیکیورٹی کیمروں کی تاریں کاٹ دے اور گارڈز کو بے ہوش کر دے تاکہ وہ آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی کارروائی کر سکے۔ بالکل، یہی مثال خرد بینی دنیا پر 100% لاگو ہوتی ہے۔ وائرس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خلیے کا دفاعی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے تاکہ وہ بلا روک ٹوک اپنی نسل بڑھا سکے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر خطرے میں ایک موقع بھی چھپا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے وائرس کی یہ چالاکی اب ایک بہت بڑا موقع بن چکی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ہم وائرس سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ بالکل، سیکھ رہے ہیں۔ سائنسدان اب وائرس اور ہمارے جینیاتی نظام کے اس عجیب و غریب اور پرانے تعلق کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ مکمل طور پر سمجھ لیں کہ ایک وائرس کس کامیابی کے ساتھ ہمارے جینز کو ہیک کر کے خلیے کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم اسی وائرل میکانزم کو استعمال کرتے ہوئے کینسر اور وائرل بیماریوں کے نئے علاج تیار کر سکتے ہیں۔ ہم وائرس کی ہیکنگ کی صلاحیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تمام طویل اور گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات پوری صراحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ TP53 جین انسانی جسم کے قدرتی دفاعی نظام کا ایک مضبوط ترین اور سب سے بنیادی ستون ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ خاموش اور اندیکھا محافظ ہے جو دن رات بے قابو خلیوں کو روک کر اور ضرورت پڑنے پر انہیں ایپوپٹوسس کے ذریعے ختم کر کے انسانی جسم کو کینسر جیسی ہولناک بیماریوں سے بچاتا ہے، اور دوسری طرف جدید بائیو ٹیکنالوجی اور جسے ہم نے سیلیولر ہیکنگ کا نام دیا ہے، وہ انسانی صحت اور طب کے میدان میں ایک بالکل نئے دور کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ ایک ایسا دور جہاں ہم بیماری کے سامنے بے بس نہیں ہوں گے؟ بالکل، یہ ایک ایسا دور ہے جہاں ہم بیماریوں کے سامنے بے بس یا لاچار نہیں ہوں گے، بلکہ زندگی کے بنیادی کوڈ کو سمجھ کر اس میں بہتری لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ تمام جدید سائنسی دریافتیں اس بات کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ قدرت کے اس نظام میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور کھوجنے کو ملتا ہے۔ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنا اور بظاہر مختلف نظر آنے والی معلومات کو آپس میں جوڑنا ہی ہماری سمجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تنقیدی سوچ کی ہی جیت ہے۔ جی، کینسر ہو، وائرس ہو یا دیگر پیچیدہ جینیٹک بیماریاں ہوں، ان سب کے خلاف اس طویل جنگ میں انسانیت کی سب سے بڑی طاقت یہی مسلسل حاصل ہونے والا علم اور ہماری تنقیدی سوچ ہے۔ انفارمیشن کے اس بے پناہ دور میں حقائق کو درست تناظر میں سمجھ کر ان کا اطلاق کرنا ہی مستقبل میں انسانی بقا کی چابی ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور فکر انگیز بات ہے، اور اس سے پہلے کہ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے انجام کو پہنچے، آج کے ان فراہم کردہ حیرت انگیز حقائق کی روشنی میں ایک بالکل نیا، چونکا دینے والا اور شاید تھوڑا سا دیوانہ وار سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے، جس پر سننے والوں کے لیے غور کرنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟
آج ہم نے سیکھا کہ کچھ چالاک وائرس اپنے فائدے کے لیے ہمارے TP53 کے حفاظتی نظام کو ہیک کر کے ناکارہ کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا مستقبل میں سائنسدانوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ خود ایسے بے ضرر اور سدھائے ہوئے وائرس تیار کر لیں جو بالکل اس کے الٹ کام کریں؟ یعنی وہ وائرس انسانی جسم کے کینسر والے خلیوں کو ہیک کریں اور ان کے اندر چپکے سے ایک صحت مند TP53 جین انسٹال کر دیں تاکہ کینسر کا خلیہ خود اپنی موت آپ مر جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستقبل کی سائنسی فکشن کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ آج کے اس پرجوش علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ تجسس کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔